وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کچھ دن بعد اس کے پیپرز تھے۔ کھلے بالوں کے ساتھ وہ دوپٹے سے بے نیاز کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے فائنل ایئر کے پیپرز تھے، اس لیے وہ دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ دھیمی آواز کے ساتھ کھلا۔ اسے لگا دادی جان آئی ہوں گی، سو اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہ کی، مگر جب مانو سی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کا خدشہ درست تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ احمد شاہ ہی تھا، جو سفید رنگ کی شلوار قمیص میں بھورے رنگ کی چادر لپیٹے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارمینا کے پسینے چھوٹ گئے، اور جب اپنی حالت کا اندازہ ہوا تو دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوپٹے کے بغیر موجود تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ سامنے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ اگر وہ دوپٹہ لینے جاتی تو اسے احمد شاہ کے قریب سے گزرنا پڑتا، اسی لیے اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ وہ احمد شاہ کے سامنے پردے میں بھی آنے سے کتراتی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے کسی بھی پردے سے بے نیاز تھی۔ کیسی ہو؟ کافی دن ہو گئے، میرے لیے چائے بنا کر نہیں لائی تم؟ تو سوچا کیوں نہ میں ہی تمہاری خیریت پتا کرنے آ جاؤں۔ اتنی بھی کیا مصروفیت ہے کہ شوہر کے لیے بھی وقت نہیں تمہارے پاس؟ وہ سنجیدگی سے نرم سا شکوہ کرتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احمد شاہ کی باتیں سن کر اس کا سانس رک رہا تھا۔ جی وہ میرے پیپرز ہیں، تو اس لیے پڑھائی میں کسی چیز کا ہوش نہیں، اس لیے چائے بھی نہیں لا سکی، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ نکاح کے بعد سے احمد شاہ سے آج اس کا سامنا ہو رہا تھا، اور اب بھی وہ احمد شاہ سے کسی قسم کی ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر احمد شاہ خود اپنی روب اور دبدبے والی شخصیت لے کر کمرے میں داخل ہو جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جیسا ایٹیٹیوڈ رکھتا تھا اپنی مرضی سے کسی کو مخاطب تک نہیں کرتا تھا۔ سو یہ بات ارمینا کے لیے واقعی حیران کن تھی۔ احمد، تمہارے منہ سے اپنا نام یوں پہلی مرتبہ سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر تم مجھے جانم کہا کرو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی نگاہیں مکمل طور پر ارمینا پر مرکوز تھی۔ نکاح کے بعد اس کی ارمینا سے پہلی ملاقات تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا شکل و صورت سے کم عمر نظر آنے والی لڑکی آج اس کے ہوش اڑا دے گی۔ وہ اس سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی، کہاں وہ 20 سال کی لڑکی اور کہاں وہ 30 سالہ مرد۔ یہی وجہ تھی اسے اس بات پر بھی نکاح سے اعتراض تھا، مگر دادی جان کے آگے کسی کی کہاں چلی تھی، سو اس نے سر تسلیم میں خم کر لیا۔ مگر اب ارمینا کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر اسے دادی جان کا فیصلہ اتنا غلط بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے قریب سے گزرتی اپنا دوپٹہ صوفے سے اٹھانے لگی۔ احمد شاہ اس کی اس حرکت کا اندازہ لگا چکا تھا، سو اس کا ارادہ بھاپ کر اس نے آنکھیں بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے خود سے قریب کیا۔ ان تکلفات میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، محرم ہوں میں تمہارا شوہر ہوں، اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں آنکھوں میں نرمی لیے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ارمینا کا دل تیزی سے دھڑکا اور سانس رکنے لگی۔ اس نے پلکیں جھکا لی تھی۔ اس وقت وہ شرما رہی تھی اور اس کا سرخی مائل چہرہ دیکھ کر احمد مسکرایا تھا۔ اچھے سے پیپرز دو اور پھر اپنی ڈیوٹی سنبھالو مسز احمد، اب سے میں تمہاری ذمہ داری ہوں اور میرے سارے کام تم کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے بائیں گال پر ہاتھ رکھتا نرمی سے پوچھنے لگا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ اس قدر شیریں تھا کہ ارمینا تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ آیا یہ وہی اکڑو خشک مزاج اور کم گو شخص ہے؟ وہ اس کی گال تھپ تھپاتا اب کمرے سے جا چکا تھا، اور وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں اب کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال پر رکھا جہاں اس کا لمس موجود تھا، پھر اسے احمد شاہ کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر بے ساختہ ہی دادی جان کی بات یاد آئی، جب انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا تھا کہ احمد شاہ نکاح کے بعد بالکل بدل جائے گا۔
اس وقت اسے لگ رہا تھا احمد شاہ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی، مگر اب اس کا یہ نرم انوکھا روپ دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وجود میں ایک گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی، اپنے بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی، دوپٹہ شانے پر ڈالتی، بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ احمد شاہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے سے نکلا۔ اسے ارمینا کے کمرے سے یوں چہرے پر چھائی مسکراہٹ کے ساتھ نکلتا دیکھ کر فرزانہ بیگم جو لاؤنج میں موجود تھی، ان کے وجود میں آگ ہی لگ گئی۔ وہ دانت پیستی ہوئی سوچنے لگی کہ ارمینا کے کمرے میں جا کر اس لڑکی کی عقل درست کریں گی، مگر اس سے قبل ہی دادی جان اپنی چھڑی سنبھالتی ہوئی ارمینا کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے ہوتے ہوئے وہ ارمینا کو آنکھیں نکال کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لڑکی کی کلاس کل لینے کا سوچتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پڑھائی کرنے کے بعد ارمینا نے دادی جان کو دوائی دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے نیند آنے لگی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آ گیا۔ احمد کے بارے میں سوچتے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جسے پہلے نکاح پر اعتراض تھا، اب اسے لگ رہا تھا احمد شاہ اتنا ہی برا نہیں ہے جتنا اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی کٹھن ہو جائے گی، مگر اب محسوس ہو رہا تھا شاید اس کی زندگی احمد کے ساتھ اچھی گزر سکتی ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے خوابوں کی دنیا میں قدم رکھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک امتحان باقی تھا۔ صبح وہ کالج کے لیے جلدی اٹھ گئی۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ موجود تھے۔ احمد شاہ کی گہری نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ کل رات والا منظر یاد آیا تو حیا سے آنکھیں جھک گئی۔ فرزانہ بیگم نے شعلے برساتی آنکھوں سے ارمینا کو دیکھا۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اس لمحے ارمینا کو اس حویلے سے ہی غائب کر دیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پر نکل پڑے۔ ارمینا کالج چلی گئی تھی اور کالج میں آج اس کا آخری دن تھا۔ اگلے ہفتے سے بی اے کے فائنل پیپرز شروع ہونے والے تھے۔ دادی جان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ پیپرز میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ایک ہفتہ پہلے ہنگامی حالات میں اس کا احمد سے نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد ارمینا سٹریس میں تھی، مگر اب وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کالج سے واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ موقع دیکھ کر اس کی کلاس لینے فرزانہ بیگم بھی اس کے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں آتے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ جو آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، اس نے فرزانہ ممانی کے آنے پر انہیں مڑ کر دیکھا، مگر اس کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ کمزاد منحوس لڑکی، کل کس خوشی میں تم نے میرے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ بولو، اگر آئندہ میں نے تمہیں اپنے بیٹے کے آس پاس بھی دیکھا تو اس گھر سے نکلوا دوں گی، سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ اس کے بال فرزانہ بیگم کی مضبوط گرفت میں تھے۔ اس کی آنکھیں ان کے تشدد اور سفاکیت پر بھیگ گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ خوف کے مارے بول رہی تھی۔ فرزانہ ممانی سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ ان کی آگے اس کی زبان سے کبھی انکار نکلا ہی نہیں تھا۔ بہت جلد اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالوں گی تمہیں۔ سب جانتی ہو تم جیسی ہوشیار مکار چالاک لڑکی کو، دادی جان کو بھڑکا کر جو میرے بیٹے کے ساتھ نکاح کی سازش رچی ہے نا تم نے، بہت جلد اس گھر سے بھی نکال دوں گی، کیونکہ جیسی ماں ہوتی ویسی بیٹی بھی ہوتی ہے۔ تمہاری ماں نے تو ہم سب کے منہ پر کالک مل دی، تم بھی یہی کرو گی، اسی لیے تم جیسی نیچ لڑکی کو میں کبھی اپنے بیٹے کی زندگی میں رہنے نہیں دوں گی۔ انہوں نے برہمی سے کہتے ہوئے اس کے بال چھوڑے۔ ان کا ایک ایک لفظ ارمینا کے دل پر نشتر چبھ ہو گیا۔ وہ صدمے سے اپنی ممانی کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اپنے الفاظ سے اس کے نازک سے دل کو اتنی بری طرح توڑا تھا کہ وہ تڑپ گئی تھی۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کی ماں کے بارے میں بھی غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دماغ میں بول نہ سکی تھی اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کچھ کر سکی تھی۔ سر جھکا کر وہ رونے لگی تھی۔ ایسی دھمکی دیکھ کر ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے چلی گئی، جبکہ ارمینا اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ ممانی نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے سازش کر کے احمد شاہ سے نکاح کیا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ دکھی دل سے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔
ارمینا نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ اس کی ماں کو اور اس کے وجود کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کی ماں نے اپنی پسند سے حویلی سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ ان کے اس عمل سے حویلی کے لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے مکمل طور پر ان کے لیے بند کر دیے تھے۔ اسی لیے اپنے سسرال میں خود پر ہونے والے ظلم و ستم کے باوجود وہ یہاں خاموشی سے رہنے پر مجبور تھی۔ شادی کے کچھ ہی وقت بعد ارمینا کی پیدائش ہو گئی۔ انہیں لگا اولاد ہونے کے بعد سسرال والوں کا رویہ ان سے بدل جائے گا، مگر یہ ان کی فقط سوچ ہی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ یاسر کے گھر والوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہوئی، اور زندگی تو ان پر اور ارمینا پر اور تنگ ہوئی جب یاسر صاحب کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ حنا بیگم کو ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، اور ان کے گھر والوں نے حنا بیگم اور ارمینا پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حنا بیگم جو دادی جان سے اکثر رابطے میں تھی، جب انہیں حنا کی تکلیفوں کا اندازہ ہوا تو ان کا دل مزید نرم پڑ گیا۔ وہ اپنی بیٹی اور نواسی کو حویلی لانا چاہتی تھی، مگر حویلی کے لوگوں کے سخت اصول اور دشمنی کے باعث وہ نہ لا سکی۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد جب انہیں حنا بیگم کی سنگین بیماری کا پتہ چلا تو ان کا دل تڑپ گیا۔ وہ حویلی کے لوگوں کو حنا بیگم کو معاف کر کے اس گھر میں لانے کے حوالے سے قائل کر رہی تھی۔ گھر والے تو قائل ہو گئے، مگر حنا بیگم کو زندگی نے مہلت نہ دی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ حنا بیگم کی وفات کے بعد حویلی کے لوگوں کو سخت جھٹکا لگا۔ دادی جان شدید صدمے میں آ گئی۔ اپنی بیٹی کی اس طرح جدائی پر وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں ارمینا کی فکر لگ گئی تھی۔ شکل و صورت میں وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں حنا بیگم یاد آ جاتی۔ ایک رات ارمینا نے انہیں روتے ہوئے فون کیا کہ اس کی تائی نے اسے مارا ہے۔ یہ سن کر دادی جان کا دل دہل گیا اور وہ ارمینا کو جا کر اپنے ساتھ حویلی لے آئیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ اس وقت ارمینا 15 سال کی تھی۔ وہ ارمینا میں اپنی بیٹی ڈھونڈنے لگی تھی اور اسے حویلی کے بچوں سے بڑھ کر پیار کرنے لگی۔ حویلی کے سب لوگ ارمینا سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ صرف دادی جان تھی جن کی ارمینا میں جان بسنے لگی۔ ارمینا کو حویلی آ کر بہت سکون ملا۔ چاہے کوئی اس سے محبت سے بات نہ بھی کرتا، اس سے مخاطب نہ بھی کرتا، اس کے وجود کو نظر انداز کیا جاتا، مگر اسے حویلی میں ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ دادی جان کی محبت ہر چیز پر بھاری ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دادی جان کو ارمینا کی شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کا رواج تھا۔ دادی جان کو حنا بیگم کی بات یاد آنے لگی۔ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے وہ ارمینا کے لیے بہت فکر مند تھی۔ دادی جان بھی ارمینا کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی حنا تو ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئی تھی، مگر وہ ارمینا کو دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ وہ احمر سے ارمینا کی شادی کر دیں، یوں ارمینا ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ انہوں نے ارمینا سے اس بارے میں بات کی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ احمر شاہ اس سے اچھا خاصا بڑا تھا اور وہ اسے لالا کہتی تھی۔ اپنی فطری شرم و جھجک کی وجہ سے کبھی احمر شاہ سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی، اور اب کہاں دادی جان اسے احمر شاہ سے شادی کا کہہ رہی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ دادی جان کو اس کے انکار سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ اپنے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے دادی جان نے سوچا وہی اس کے لیے فیصلہ کریں گی۔ احمد شاہ بھی ان کا لاڈلا پوتا تھا اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ جب انہوں نے احمد سے اکیلے میں شادی کی بات کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے اپنا کاروبار سنبھالنا ہے، کاروبار کی دنیا میں اپنا نام بنانا ہے۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر شہر رہتا تھا۔ جب دادی جان نے اسے ارمینا سے شادی کا کہا تو اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ دادی جان شادی، اور وہ بھی ارمینا سے؟ آپ مذاق کریے۔ او خدایا، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ بچی ہے میرے لیے۔ احمد نے فوری انکار کر دیا، مگر دادی جان نے اسے سمجھایا کہ عمر میں 10 سال کا فرق کوئی غیر معمولی نہیں۔
وہ خود دادا جان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ یہ سن کر احمد سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے بھی دادی جان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ وہ اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھا اور نہ اسے کوئی دلچسپی تھی۔ انکار کے بعد وہ شہر چلا گیا تھا۔ دادی جان کافی غمزدہ ہو گئی۔ فکر اور غم سے انہیں بخار ہو گیا۔ طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ ہسپتال جا کر انہیں المینا کی پہلے سے زیادہ فکر ستانے لگی اور انہوں نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا۔ میں نہیں بچنا۔ اب مجھ بڑھیا کے مرنے کے بعد ارمینا کا کیا ہوگا؟ کون میری بچی کا خیال رکھے گا؟ ہائے احمد، تو بوڑھی دادی کی آخری خواہش مان لیتا تو کیا ہوتا؟ مرتے مرتے میں خوش ہو جاتی۔ دادی جان مریض بیڈ پر لیٹی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ ان کے بازوؤں پر ڈرپ لگی تھی اور احمد بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ڈاکٹرز نے انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن یا سٹریس لینے سے منع کیا، مگر اب وہ باقاعدہ رونے لگی۔ احمد تفکر سے ان کے قریب سٹول پر بیٹھا اور ان کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دادی جان پلیز آپ ایسے مت روئیں، آپ کو یوں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ان کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اسی دوران ارمینا دادی جان کے لیے پرہیزی کھانا لے کر وارڈ میں داخل ہوئی۔ احمد شاہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہائے احمد، مجھے ارمینا کا غم کھائے جا رہا ہے۔ دادی جان مزید آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ ان کی ہارٹ بیٹ کافی تیز ہو گئی تھی۔ جو نرس ان کی ڈرپ اتارنے آئی تھی، اس نے دادی جان کی حالت دیکھتے ہوئے احمد کو منع کیا تھا کہ ان سے کوئی اسٹریس والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دادی جان مسلسل آنسو پوچھ رہی تھی، جبکہ ارمینا ان کے قریب بیٹھی ان کا بازو سہلاتی انہیں خاموش کروا رہی تھی۔ دادی جان آپ روئیں مت، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ آپ مکمل ٹھیک ہو گھر واپس آئیں، پھر جو آپ کا حکم ہو میں وہی مانوں گا۔ آپ خوش ہیں؟ آپ احمد نے ایک نظر پریشان سے ارمینا کو دیکھا اور پھر دادی جان کو اپنی رضامندی دے دی۔ یہ سنتے ہی دادی جان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ارمینا حیرت سے احمد کو دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ احمد مان جائے گا۔ اس نے مخالفت کے لیے لب کھولنے چاہے، مگر دادی جان کی خوشی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دادی جان کی طبیعت سنبھلنے کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ احمد دادی جان کے کمرے میں موجود تھا اور ان کی خدمت کر رہا تھا، اور دادی جان اپنے پوتے کو اپنا حکم مانتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ ارمینا شاکڈ میں تھی۔ فرزانہ بیگم تک جب یہ خبر پہنچی کہ دادی جان کے دل میں ارمینا اور احمد کے رشتے کی کھچڑی پک رہی ہے، تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ دادی جان کے لیے سوپ تیار کر کے جب کمرے میں آئیں تو وہ اکیلی موجود تھی، سو انہوں نے یہ مناسب موقع دیکھتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ وہ احمد کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ ارمینا اور احمد کے رشتے کے بارے میں نہ سوچے۔ دادی جان فرزانہ بیگم کی بات سن کر ماتھے پر تیوری چڑھا کر دیکھنے لگی۔ ردا کا کوئی زور نہیں میرے احمد سے۔ کیا وہ چلاک ہوشیار لڑکی ٹک کر ایک جگہ نہیں بیٹھتی؟ کسی کام کا سلیقہ نہیں ہے اسے، ڈھنگ کے کپڑے پہنے اڑنے نہیں آتے، دفع کرے سے۔ احمد کی جوڑ کی تو ارمینا ہے، معصوم، بھولی، سگھڑ، سیدھی سادی سی۔ اگر تو اس گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے نا، تو ارمینا ہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ دادی جان فرزانہ بیگم کو سمجھا رہی تھی، جسے وہ ناگواری سے سن رہی تھی۔ ارمینا ان کی دوائی لے کر کمرے میں آئی اور دادی جان کی باتیں سن چکی تھی۔ فرزانہ بیگم نے تیکھی نظروں سے ارمینا کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ دادی جان کو فرزانہ بیگم کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ آج انہوں نے بغیر کسی وجہ کے اپنی بہن اور اس کی بیٹی ردا کو گھر بلا لیا تھا۔ ردا انہیں سخت زہر لگ رہی تھی۔ آج اتوار تھا، سو احمد بھی گھر پر ہی تھا۔ ردا احمد کی آگے پیچھے پھر رہی تھی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دادی جان کو ردا ایک آنکھ نہیں بہتی تھی اور اب انہیں مزید زہر لگنے لگی تھی۔ رات کو ڈنر کے دوران اچانک سلمیٰ بیگم نے اپنی بیٹی ردا اور احمد کے رشتے کے بارے میں بات کی تو احمد خاموشی سے دادی جان کو دیکھنے لگا، جبکہ فرزانہ بیگم نے خوشی خوشی احمد اور ردا کے رشتے کی بات کرنا شروع کر دی۔ دادی جان کو اب فرزانہ بیگم کی سازش اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ کیونکہ انہوں نے آج اپنی بہن اور ردا کو گھر پر بلایا تھا، مگر اب وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔
اسی لیے فوری انہوں نے ارمینہ اور احمر کی نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ اس جمعے کو ارمینہ اور احمر کا نکاح ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور احمر کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ فرزانہ، تو نے بتایا نہیں اپنی بہن کو نکاح کا؟ دادی جان کی بات سن کر سبھی کو شوق لگ گیا۔ ردا اور سلمہ بیگم کا منہ بن گیا۔ گھر کے اکثر فیصلے دادی جان ہی کرتی تھی اور اب تو ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، جس وجہ سے سب گھر والے کچھ بھی ان کی مرضی کے مطابق کرنے پر خاموش ہو گئے تھے۔ فرزانہ بیگم نے اکیلے میں احمر کو سختی سے کہا کہ وہ دادی جان کو اس رشتے کے لیے منع کر دے، مگر وہ بھی مجبور تھا۔ مومانی، دادی جان بہت خوش ہیں، میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا۔ احمر کی بات سن کر فرزانہ بیگم کا دل جل گیا۔ دیکھو احمر، تم سمجھ نہیں رہے، وہ ارمینہ بڑی چلاک مکار ہے، اس نے ہی دادی جان کے کان بھرے ہوں گے، ورنہ اچانک بیٹھے بٹھائے دادی جان کو کیوں تمہارے اور ارمینہ کے رشتے کی پڑ گئی؟ خود ہی سوچو، اس کی ماں نے جو کیا سب بھول گئے ہو تم؟ ایسی عورت کی بیٹی سے شادی کرو گی؟ جب ماں کا کردار ایسا ہے تو بیٹی کا کیسا ہوگا؟ فرزانہ بیگم ارمینہ کے بارے میں حقارت سے سوچتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ احمر اس وقت اپنے فون میں مصروف تھا، ان کی آدھی باتیں سن رہا تھا اور آدھی باتیں ایک کان سے نکال رہا تھا۔ او گاڈ، آر یو سیریس مومانی؟ آپ ابھی تک ماضی میں جی رہی ہیں؟ بڑوں کے فیصلے اچھے ہوتے، یہ آپ ہی کہتی تھی، سو میں بھی دادی جان کی خوشی کے لیے یہ کر رہا ہوں، آپ بھی خوش ہوں اور تیاری کریں نکاح کی۔ وہ ان کی گال تھپ تھپاتا ہوا بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ فرزانہ بیگم دانت پیس کر رہ گئی۔ جب ان کا بیٹا ہی راضی تھا تو اس نکاح کو روکنا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہ صبر کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ارمینہ اس جمعے نکاح کا سن کر اچھی خاصی شاکڈ ہو گئی تھی۔ اس نے دادی جان سے کبھی احمر کی عمر پر اعتراض کر کے اس رشتے سے انکار کرنا چاہا تھا، کبھی اس کی شخصیت نے نقص نکال کر، مگر دادی جان اسے سمجھانے لگی کہ وہ نکاح کے بعد بدل جائے گا۔ دادی جان کے اس قدر ضد پر وہ ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس کے پیپرز بھی ہونے والے تھے، اس لیے دادی جان سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو احمر لازماً چائے پیتا تھا، سو اس کے لیے چائے بنا کر وہ اسی کمرے میں دینے چلی گئی۔ احمر اس وقت واش روم میں تھا۔ وہ جلدی سے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہاں سے نکل گئی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ساری تیاریاں مکمل ہوئی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ارمینہ کو شدت سے اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ دادی جان کے گلے سے لگ کر وہ کافی روئی تھی۔ دادی جان نے اسے شرارت سے کہا، رونے کی کیا بات ہے؟ رخصت ہو کر تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ سن کر ارمینہ ہنس پڑی اور فرزانہ بیگم مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ نکاح کے بعد فرزانہ بیگم نے احمر کو جان بوجھ کر کام کے سلسلے میں بھیج دیا کہ وہ ارمینہ سے مل نہ سکے۔ ارمینہ بھی اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی اور کل ایک ہفتے بعد اس کی احمر سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد اس کا دل بھی احمر کی طرف مائل ہوا تھا، مگر آج فرزانہ بیگم کے تھپڑ اور ان کی باتوں نے ارمینہ کا دل بری طرح توڑ دیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی جب دادی جان نے اسے آواز لگائی کہ ایک کپ چائے بنا لا۔ وہ گہری سانس لیتے کچن میں چلی گئی۔ جب چائے بنا کر دادی جان کے کمرے میں لائی تو اس نے دیکھا وہ تصویر کے دانے گھماتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی اور پھر انہوں نے ارمینہ پر پھونک ماری۔ ارمینہ نے پوچھا کہ بی جان، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا میرے پیپرز اچھے ہوں اس کے لیے کچھ پڑھ رہی ہیں؟ ارمینہ کے امتحانات سے اس لیے بی جان کو تسبیحات پڑھتے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اسی کے لیے کچھ پڑھ رہی ہیں، مگر وہ حیران ہوئی جب انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے اور احمد شاہ کے لیے وظیفہ کر رہی ہیں تاکہ ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو۔ یہ سنتے ہی ارمینہ کے گال سرخ ہو گئے اور احمد شاہ کا کل رات والا رویہ یاد آ گیا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور کچھ دیر پہلے فرزانہ بیگم کا سلوک ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ وہ انہیں چائے دے کر اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے آ گئی تھی۔ احمد شاہ کو اپنے ایک دوست سے ملنے لاہور جانا تھا۔ بی جان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے چپکے سے کہہ دیا کہ وہ ارمینہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار لیں۔ یہ سن کر احمد شاہ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور اس نے کچھ سوچ کر اسباب میں سر ہلا دیا اور بولا کہ ٹھیک ہے بی جان، آپ ارمینہ کو تیار کروائیں، میں بھی تیار ہونے جا رہا ہوں۔ نکاح کے بعد سے اسے ارمینہ اچھی لگنے لگی تھی اور دل بے اختیار اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔
بی جان دلی دل میں مسکرانے لگی کہ ان کے وظیفے کا اثر ہو رہا ہے۔ ارمینا شدید بیزار تھی، پڑھائی کر کر کے اس کا سر درد کرنے لگا تھا اور کافی وقت سے گھر میں قید تھی۔ جب بی جان نے اسے تیار ہونے کا کہا کہ احمد شاہ کے ساتھ لاہور کی سیر کرائے تو بے اختیار اس کا دل دھڑکا، مگر پھر اچانک فرزانہ بیگم کی دھمکی یاد آئی تو وہ خاموش ہو گئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا کہ فرزانہ مومانی کہاں ہے؟ بی جان نے بتایا کہ وہ سلمہ کی طرف گئی ہے۔ یہ سن کر اسے حوصلہ ہوا اور پھر بی جان کی ضد پر وہ احمد شاہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے سرخ رنگ کی فراک پہن لی اور کالے رنگ کا دوپٹہ سر پر نفاست سے لے لیا۔ بی جان نے زبردستی اسے سرخ لپسٹک لگوائی اور ارمینا شرما سی گئی کہ بی جان نے اسے اتنا تیار کر دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی، مگر احمد شاہ نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر احمد شاہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نئی دلہن لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے ارمینا سے نکاح پر اعتراض تھا، مگر اب جانے کیوں دل خود ہی اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ احمد شاہ نے گاڑی میں دھیما دھیما موسیقی آن کر لی تھی اور ارمینا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ احمد شاہ کی تعریف کر کے بہت اچھی لگ رہی ہو ارمینا، اسے خوشگوار حیرت ہوئی، مگر پھر فرزانہ بیگم کی باتیں یاد آنے لگی تو اسے ٹینشن ہونے لگی کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ احمد شاہ کے ساتھ گئی ہے تو وہ اسے چھوڑیں گی نہیں۔ احمد شاہ اسے ایک ریسٹوران لے گیا جہاں اس کے ساتھ اچھے ماحول میں کھانا کھایا اور نکاح کا تحفہ دیا جو کہ ایک خوبصورت نیکلس تھا۔ اسے خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور پھر اپنے فلیٹ میں لے آیا جہاں وہ شہر ہوتے ہوئے رکتا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور گھر جانے کا پلان تھا، مگر موسم بھی کچھ آبر آلود تھا۔ اسی اثنا میں اس کے خاص دوست احسن کا فون آ گیا اور وہ اس سے ملنے چلا گیا۔ 1 گھنٹہ اس سے باتوں میں لگ گیا اور جب واپس فلیٹ آیا تاکہ وہ اور ارمینا گاؤں واپس جا سکے تو طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اتنی شدید بارش اور طوفانی موسم میں وہ واپسی کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بی جان کی کال آئی کہ جب تک بارش نہ رکے واپس نہ آئے، کیونکہ واپسی کا راستہ دشوار تھا اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ بارش کے جیسے حالات تھے، لگ نہیں رہا تھا کہ رکے گی۔ مجبوراً احمد شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج یہیں رات رک جائیں گے اور صبح روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ارمینا کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ فلیٹ میں ایک ہی کمرہ تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور احمد شاہ کو نیند آ رہی تھی۔ اس نے ارمینا کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ لیٹ جائے اور سو جائے۔ یہ سنتے ہی اسے سانپ سونکھ گیا اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے بوئے اچکا کر اسے دیکھا اور بولا کہ کیا ہو گیا ارمینا، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ صرف سونے کا ہی تو کہہ رہا ہوں، کچھ اور نہیں۔ اور شرارت سے بولا تو وہ مزید شرما گئی۔ چلو اب لیٹ جاؤ، صبح جلدی جانا بھی ہے۔ وہ اسے خود بازو سے کھینچ کر بیڈ پر لٹا چکا تھا اور ارمینا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بولی کہ میں صوفے پر سو جاؤں، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے یہاں، مطلب آپ کے ساتھ ایسے کیسے؟ وہ پریشانی سے بولنے لگی تو احمد شاہ اس کی معصومیت پر مسکرا دیا اور بولا کہ ارمینا، میں کوئی غیر نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، اصولاً میرے ساتھ سونا چاہیے تمہیں، اور فکر مت کرو، میں واقعی سوؤں گا، تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کی جھجک سمجھتے ہوئے بولا اور کروٹ لے کر دوسری طرف چہرہ کر لیا، کیونکہ وہ ارمینا کو غیر آرام دہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ارمینا گہری سانس لیتی دوسری طرف چہرہ کر چکی تھی اور بار بار ایک ہی خطرہ اور خوف اسے ستا رہا تھا کہ فرزانہ بیگم کو معلوم ہو گیا اور اب وہ پتہ نہیں واپسی پر اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ صبح بارش رک چکی تھی اور موسم صاف ہو گیا۔ احمد شاہ ناشتہ لے کر آیا اور ناشتے کے بعد وہ گاؤں کے لیے نکل گئے۔ کل رات سے فرزانہ بیگم کو ارمینا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے احمد شاہ کو کالز کر کے واپس بلانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر موسم کی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم ہو گئی اور کال نہ ہو سکی۔
ان کا جی چاہ رہا تھا کہ ارمینہ کا گلا دبا دے، جو ان کے منع کرنے کے باوجود ان کی غیر موجودگی میں احمد شاہ کے ساتھ چلی گئی تھی اور ایک رات گزار کر آ رہی تھی۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو ان کی نظر اس کی گردن میں موجود ایک خوبصورت چمکتے ہوئے نیکلس پر پڑی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ تحفے کی صورت احمد شاہ نے ہی اسے دیا ہوگا۔ تبھی تو وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی، اور آج سے پہلے یہ نیکلس انہوں نے کبھی اس کے پاس نہیں دیکھا تھا۔ بظاہر فرزانہ بیگم نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ارمینہ مطمئن تھی کہ انہیں اس پر غصہ نہیں آیا، مگر یہ فرزانہ بیگم ہی جانتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں اب اس گھر سے اسے نکالنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ کل وہ سلمیٰ بیگم کے گھر گئی تھی، جہاں انہوں نے اور رضا نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ احمد شاہ اور ارمینہ کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے بعد فرزانہ بیگم نے بھی ارمینہ کو لے کر ناگواری کا اظہار کیا اور بولی کہ رضا، میں اب بھی چاہتی ہوں کہ تم میری بہو بنو۔ اس ارمینہ کو اگر میں حویلی سے نکال دوں تو وہ احمد شاہ کی نظروں سے دور ہو جائے گی اور تم آسانی سے اس کی زندگی میں آ سکو گی۔ اور پھر ان کے ساتھ مل کر منصوبے بنانے لگی کہ کیسے ارمینہ کو حویلی سے نکالا جائے۔ ارمینہ کے پیپرز شروع ہو گئے تھے اور احمد شاہ بھی کچھ عرصے کے لیے شہر چلا گیا تھا، کیونکہ اسے اپنا کاروبار دیکھنا تھا۔ سو ارمینہ اور احمد شاہ کی ملاقات بند تھی اور بی جان بھی کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی۔ فرزانہ بیگم کو یہ موقع بہترین لگا کہ وہ ارمینہ کو اس گھر سے نکال دے تاکہ وہ واپس اپنے ددیال چلی جائے جہاں سے وہ آئی تھی۔ شام ہونے کو تھی کہ وہ ارمینہ کے کمرے میں آئی۔ انہیں دیکھ کر ارمینہ کا دل دھڑکا اور انہوں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تو وہ دنگ رہ گئی۔ فرزانہ بیگم تمتماتے چہرے کے ساتھ بولی کہ میں نے تمہیں کہا تھا میرے بیٹے سے دور رہنا، مگر تم اتنی چالاک ہو کہ اس کے ساتھ ایک رات بھی گزار آئی۔ کتنی بے شرم لڑکی ہو! اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری زندگی جہنم نہ بناؤں اور اپنی عزت اتنی پیاری ہے تو اس گھر سے چلی جاؤ، واپس جہاں سے آئی ہو اور احمد شاہ سے خلا لے لو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں یہ تصویریں احمد شاہ کو دکھا دوں گی۔ ارمینہ ان کی باتیں سن کر صدمے میں آ گئی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کسی لڑکی کے ساتھ اس کی نامناسب تصویریں تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ کانپ گئی اور روتے ہوئے بولی کہ یا کیا کہہ رہی مامی، یہ تصویریں جھوٹی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرزانہ بیگم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ ہاں جانتی ہوں یہ ایڈٹ ہے، مگر احمد شاہ یا حویلی کا کوئی فرد تو نہیں جانتا نا کہ یہ ایڈٹ کی گئی ہے۔ سوچو یہ دیکھ کر کیا حال ہوگا تمہارا۔ تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی بد کردار کہا جائے گا، تمہاری عزت خراب ہوگی اور یہ دیکھ کر احمد شاہ تمہیں خود ہی طلاق دے دے گا، مگر اس طرح اگر تم اس کی زندگی سے نکلو گی تو تمہاری عزت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہتر راستہ ہے کہ تم خود ہی گھر سے عزت سے جاؤ اور عزت سے خلا لو، ورنہ اگر مجھے مجبور کرو گی تو بہت برا ہوگا۔ یہ جعلی تصویریں انہیں رضا نے ایڈٹ کر کے دی تھی، اور خوف سے ارمینہ نے اپنی عزت کی خاطر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ ایسا نہ کرے اور وہ خود عزت سے یہاں سے چلی جائے گی۔ فرزانہ بیگم نے کہا کہ ابھی جانا ہوگا تمہیں، کل تک کے سورج کا انتظار مت کرو، کیونکہ کل کا سورج تمہارے لیے خوشگوار طلوع نہیں ہوگا۔ فرزانہ بیگم کی باتیں سن کر ارمینہ وہم میں آ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ فی الحال وہ گھر سے واپس اپنے ددیال چلی جائے گی اور بعد میں بے جان کو سب بتائے گی۔ یہ سوچ کر وہ شام کے اس وقت روتے ہوئے نکلی۔ اس کا گھر کافی دور تھا، کچھ پیسے تھے مگر وہ بھی رکشے میں چوک تک پہنچ سکی تھی اور سسکتے ہوئے پیدل چل رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس آدمی نے لفٹ دینے کا کہہ کر اسے گاڑی میں بٹھا لیا، مگر ارمینہ کے ہوش اڑ گئے جب اس نے اسے بے ہوش کر کے زبردستی کسی اور راستے پر لے گیا اور اسے کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ گھر میں شور مچ چکا تھا کہ ارمینہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ می جان کو یہ خبر پہنچی تو ان کا دل دہل گیا کہ ارمینہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ارمینہ کے ددیال فون ملایا، مگر معلوم ہوا کہ وہ وہاں نہیں گئی۔ یہ سنتے ہی فرزانہ بیگم بھی تھوڑا حیران رہ گئی۔ بی جان نے رو رو کر احمد شاہ کو بھی حویلی بلا لیا تھا۔ وہ جو کام میں مصروف تھا، ارمینہ کے گھر سے بھاگ جانے کی بری خبر سن کر دنگ رہ گیا۔
دادی جان کو دوائی دے کر فرزانہ بیگم نے سلا دیا تھا اور اکیلے میں جا کر احمد شاہ کو جھوٹی کہانی سنائی کہ یہ ارمینہ خود اپنی مرضی سے گھر سے چلی گئی ہے، وہ اس نکاح سے خوش نہیں رہی۔ دیکھا احمد شاہ، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ نکاح مت کرو اس لڑکی سے، اپنی ماں جیسی ہوگی وہ، اور تم نے دیکھ لیا، بھاگ گئی وہ بھی گھر سے اپنی ماں کی طرح۔ اب پتہ نہیں کس عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی وہ۔ فرزانہ بیگم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ احمد شاہ کے دل میں ارمینہ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ احمد شاہ کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ وہ ارمینہ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا تھا، مگر اس نے اسے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، اور جب کہیں نام و نشان نہ ملا تو اس کے دل میں بھی وسوسے آنے لگے کہ شاید ارمینہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، اسی لیے اپنی مرضی سے گھر سے چلی گئی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ بی جان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ارمینہ نکاح سے خوش تھی یا نہیں۔ یہ سن کر بی جان مزید پریشان ہو گئی اور بولی کہ پتر، وہ پہلے راضی نہیں تھی نکاح کے لیے، لیکن نکاح کے بعد وہ خوش تھی۔ دادی جان کی بات سن کر احمد شاہ نے گہری سانس خارج کی اور بولا کہ بی جان، اگر وہ نکاح کے لیے راضی نہیں تھی تو پھر کیوں زبردستی آپ نے ہمارا نکاح کروایا؟ شاید آپ کی زبردستی کی وجہ سے وہ اب چلی گئی ہے۔ کتنا ڈھونڈ چکا ہوں اسے، اپنی مرضی سے گئی ہے، تبھی تو اس کا نام و نشان کہیں نہیں۔ احمد شاہ شکستہ لہجے میں بولا، اور اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ ارمینہ ان لوگوں کو ایسی سزا دے سکتی ہے۔ اسے بی جان کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ بی جان نے التجا کی کہ تو ڈھونڈ لاؤ نا اسے۔ احمد شاہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گا۔ کافی دن گزرتے جا رہے تھے، وہ لاہور میں موجود تھا اور اپنی مصروفیات کے باوجود ارمینہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج اس کے دوست احسن کی اسے کال آئی، جو ایس پی تھا۔ اسے احمد شاہ کی مدد چاہیے تھی کیونکہ وہ لوگ ایک کوٹھے پر ریڈ ڈالنے والے تھے، اور احسن نے احمد شاہ سے کہا کہ وہ اس کوٹھے پر جا کر ساری معلومات حاصل کرے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اپنے دوست کی خاطر وہ یہ کام پر راضی ہو گیا تھا کرنے کے لیے۔ ادھر ارمینہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ 1 مہینہ ہونے والا تھا اور وہ حویلی سے دور ہو گئی تھی۔ حویلی سے دور جانا اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی، اور اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ بی جان کے علم میں لائے بغیر اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ غلط ہاتھوں میں آ گئی۔ جس آدمی نے اسے لفٹ دی تھی وہ کسی گینگ کا حصہ تھا جو لڑکیوں کو پیسوں کے عوض بیچ دیتے تھے، اور اسے بھی پیسوں کے عوض ایک کوٹھے میں بیچ دیا گیا تھا۔ کوٹھے کی نائکا نے اس آدمی کو پیسے ادا کیے اور اسے خرید لیا۔ ارمینہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاکھ مزاحمت کرتی رہی مگر وہاں کی عورتوں نے اسے جکڑ لیا۔ اس کا لباس اتروا کر ایک بیہودہ گہرے گلے اور بغیر آستینوں والا لباس پہنا دیا گیا، اور اسے زبردستی رقص سکھایا جانے لگا۔ جب رات کو محفل سجتی تو اسے زبردستی باقی لڑکیوں کے ساتھ محفل میں رقص کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور مرد اس پر نوٹ لٹاتے۔ ارمینہ بہت ڈر چکی تھی۔ اس نے 2 بار کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھاگ سکے، مگر کوٹھے پر کافی پہرے دار تھے جنہوں نے اسے پکڑ لیا، اور 2 بار بھاگنے کی غلطی پر اسے نائکا سے ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ کافی لڑکیاں ایسی موجود تھیں جو زبردستی لائی گئی تھی، مگر انہیں اب ٹرین کر دیا گیا تھا۔ ارمینہ کی رسائی کسی فون تک بھی نہیں تھی کہ وہ بی جان کو یا حویلی میں کسی کو فون کر کے اپنی صورتحال بتا سکتی۔ آج کچھ خاص محفل سج رہی تھی۔ کوٹھے میں شور تھا کہ آج کچھ امیر آدمی کوٹھے پر آ رہے ہیں، اس لیے حویلی کی خوبصورت لڑکیوں کی بولیاں لگائی جائیں گئی، اور اس لڑکی کو اس مرد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ارمینہ کے ہوش اڑ گئے۔ جب اس کا نام بھی ان لڑکیوں کی فہرست میں آیا، وہاں موجود چند ملازموں نے اسے تیار کرنا شروع کیا، اور پھر رات کے وقت سجی ہوئی محفل میں وہ اسے کھینچ کر لے آئیں۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جہاں زمین پر سرخ قالین بچھے ہوئے تھے، اور فضا میں عطر کی بھاری خوشبو تھی جو سانس لینا دشوار کر رہی تھی۔ چاروں طرف بھاری پردے لٹکے تھے اور روشنیاں مدھم تھی، جیسے اس جگہ کا اپنا ضمیر بھی مدھم ہو۔ ارمینہ کو دیگر لڑکیوں کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا کیا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر خوف اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔
2 لڑکیوں کی بولیاں لگ چکی تھی اور اب اس کی باری تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی دعائیں کر رہی تھی، آنکھیں بند تھی اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، کوئی راستہ نکال دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی آ جائے۔ وہ اندر سے چیخ رہی تھی مگر آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ نائکا کی ڈانٹ پر اس نے آنکھیں کھول لی اور خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ ادھر ہال کے ایک کونے میں احمد شاہ اپنی جگہ کھڑا تھا اور ہر سرگرمی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ آج ایس پی حسن کے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہ بظاہر ایک خریدار کے روپ میں کوٹھے کی مالکہ کا اعتماد حاصل کرے، جعلی چیک کے ذریعے رقم ادا کرے اور اندر سے غیر قانونی سرگرمیوں کی خفیہ معلومات حاصل کرے تاکہ پولیس ریڈ ڈال سکے۔ احمد شاہ اس کام میں احسن کا بھروسے مند ساتھی تھا۔ وہ سرد مزاجی سے ہر چہرے کو پرکھ رہا تھا، مگر جب اس کی نظر قطار میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی تو اس کا پورا وجود ایک لمحے کے لیے جم گیا، آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئی۔ یہ ارمینہ تھی، اس کی اپنی بیوی۔ ارمینہ یہاں اس کوٹھے میں ان لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی جن کی بولیاں لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی لمحے میں 100 طوفان اٹھے۔ پہلے یقین نہیں آیا، پھر یقین آتے ہی غصے کی ایک تند لہر اٹھی جس نے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت بہا لے جانے کی کوشش کی۔ فرزانہ بیگم کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ وہ ہر بات، وہ جو انہوں نے ارمینہ کے بارے میں کہی تھی، وہ الزام جو اس کے کردار پر لگایا تھا، سب اچانک سچا لگنے لگا تھا۔ تو کیا واقعی ارمینہ ایسی لڑکی تھی؟ کیا وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی؟ اس کے دل میں ایک تکلیف دار چبھن ہوئی۔ نکاح کے بعد سے وہ اس سے قریب ہو رہا تھا، اسے چاہنے لگا تھا، مگر کیا وہ اتنی بڑی دھوکے باز نکلی؟ سب بولیاں لگا رہے تھے اور یہ منظر اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ ایک آدمی نے 10 کروڑ کی بولی لگائی اور نائکا اسے اس شخص کے حوالے کرنے لگی تھی۔ احمد شاہ کے دماغ میں بجلی کی سی تیزی سے ایک فیصلہ ہوا۔ 15 کروڑ! بولیوں میں اٹھتی ایک پہچانی آواز پر ارمینہ نے چونک کر دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ احمد شاہ ملک وہاں کھڑا تھا، سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھنجے ہوئے تھے اور چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تکلیف تھی جو ارمینہ نے پہلے کبھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ ارمینہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ پھر ایک لمحے میں اس کے دل نے کہا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس نے دعا کی تھی، اللہ نے سن لی۔ اس نے مدد مانگی تھی، اللہ نے اپنے انوکھے انداز میں بھیج دی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ احمد شاہ نے نائکا کو جعلی چیک بک پر رقم لکھ کر چیک دے دیا، جیسا کہ ایس پی حسن کی ہدایت تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر احمد شاہ کے اندر ایک طوفان تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ارمینہ کا بازو تھاما اور بے دردی سے کھینچتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ ارمینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا ڈرے۔ احمد شاہ کی گرفت مضبوط تھی اور اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ جی چاہتا ہے یہی حساب برابر کروں اور پھر خود کو بھی شوٹ کر دوں۔ ارمینہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم کچھ ایسا کرو گی۔ تم سے عزت سے نکاح کیا مگر تم گھر سے اس کام کے لیے بھاگ گئی۔ شرم آ رہی ہے مجھے۔ کیا کرتی رہی ہو تم یہاں؟ پیسوں کی خاطر تم نے یہ سب کیا ہے نا؟ وہ دھاڑا تو وہ سہمی ہوئی ارمینہ مزید بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے سمجھ رہے ہیں سائیں، معاف کر دیں، میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ وضاحت دینے لگی مگر احمد شاہ نے روک دیا۔ نہیں، بہت آزادی دے دی، آج ہی رخصتی ہو جائے گی تمہاری۔ اس نکاح سے تم خوش نہیں تھی نا، اس لیے گھر سے بھاگ گئی۔ اب دیکھنا رخصت کر کے تمہارا کیا حال کروں گا میں۔ اس نے ارمینہ کو گاڑی میں دھکا دیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ارمینہ ایک کونے میں سمٹ گئی، آنسو رک نہیں رہے تھے اور سینے میں ایک عجیب درد تھا۔ وہ پہلے اسے لاہور کے فلیٹ میں لے آیا تاکہ بات کر سکے۔ فلیٹ میں پہنچتے ہی وہ اس کی طرف مڑا اور ٹھنڈی مگر تیز آواز میں بولا، بولو اب کیا کروں میں؟ تم اس نکاح سے خوش نہیں تھی تو طلاق دے دوں گا تمہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی بد کردار نکلو گی۔ وہ افسوس سے بولا تو ارمینہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔
سائم میری بات سنے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نکاح سے بہت خوش تھی۔ فرزانہ مامی نے مجھے کہا کہ میں گھر سے چلی جاؤں ورنہ وہ میری جھوٹی تصویر دکھا دیں گی اور آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے کسی کو بغیر بتائے چلی گئی۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سب بتانے لگی، کیسے وہ گھر سے نکلی، کیسے راستے میں ایک شخص نے اس کا اعتماد جیتا، کیسے اس نے اسے دھوکے سے کوٹھے پر بیچ دیا، کیسے اس نے اس جہنم میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے وقت گزارا۔ ایک ایک بات اس نے روتے ہوئے بیان کی۔ آواز لرز رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر نظریں سچی تھیں۔ میں اپنی ماں کی اور بی جان کی قسم کھاتی ہوں، میرے سائیں میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بول رہی، میرا کردار آج بھی صاف ہے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی، اس کی آنکھیں اس کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ وہ معصومیت، وہ درد، وہ بے بسی، یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ احمد شاہ کے اندر کا طوفان آہستہ آہستہ تھمنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی ارمینہ سے دشمنی معلوم تھی، یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، مگر اس کی زندگی سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی سازش، اتنا خطرناک منصوبہ، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے اپنی ماں پر افسوس ہوا، غصہ آیا، اور پھر اس نے ارمینہ کو دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ بے اختیار اس نے ارمینہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے مل جانے پر وہ سکون میں تھا، ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہے، وہ یہاں ہے، مگر ساتھ ہی اپنی ماں سے جواب طلب کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سو وہ ارمینہ کو اپنے ساتھ لے کر حویلی روانہ ہو گیا۔ راستے بھر ارمینہ خاموش رہی۔ احمد شاہ کی بھی زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک آنکھ تھی۔ جب حویلی میں داخل ہوئی تو فرزانہ بیگم پہلے تو حیران رہ گئی کہ ارمینہ واپس آ گئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور نارمل انداز اختیار کرنے لگی، مگر احمد شاہ کی سرخ آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی۔ مامی، آپ نے ارمینہ کو اس گھر سے جانے پر کیوں مجبور کیا؟ اس نے سیدھا فرزانہ بیگم سے سوال کیا۔ آواز میں نرمی نہیں تھی، تہذیب تھی، مگر غصہ بھی صاف محسوس ہو رہا تھا۔ فرزانہ بیگم گھبرا گئی، ہاتھ کانپے، نظریں چرانے لگی۔ ان کی گھبراہٹ نے خود ہی سب بیان کر دیا۔ احمد شاہ کو اپنی ماں پر دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، جس ماں سے وہ محبت کرتا تھا، جس کا کہا کبھی نہیں ٹالا تھا، وہی ماں اس کی بیوی کے ساتھ اتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ اس نے ان کا سچ سب کے سامنے لانے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اب خاموش رہنا ظلم کی حمایت ہوگی۔ فرزانہ بیگم سر جھکائے کھڑی رہیں، جواب نہ دے سکی، اور یہی خاموشی ان کا اعتراف تھا۔ سب کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ بی جان نے ارمینہ کو سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ احمد شاہ نے گہری سانس لی اور پھر فیصلہ سنا دیا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس گھر میں آپ مجھے اور ارمینہ کو ایک ساتھ جینے نہیں دیں گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں، ارمینہ اور بی جان شہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ احمد شاہ کے اس فیصلے پر بی جان اور ارمینہ کے چہرے کھل گئے۔ ارمینہ بی جان کے گلے لگ گئی اور بی جان نے اسے محبت سے تھپ تھپایا۔ فرزانہ بیگم نے روکنے کی کوشش کی، احمد شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ان سے ناراض تھا اور آج اس ناراضگی کی وجہ جائز تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ تینوں شہر شفٹ ہو گئے۔ جانے سے پہلے ارمینہ نے کوٹھے کے اندر کی تمام خفیہ معلومات احمد شاہ اور ایس پی احسن کو فراہم کر دی۔ وہاں کیا ہوتا تھا، کون ذمہ دار تھا، کس طرح لڑکیاں لائی جاتی تھی، کہاں رکھی جاتی تھی، سب کچھ۔ ارمینہ کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر ایس پی احسن نے کوٹھے پر ریڈ ڈال دی۔ غیر قانونی سرگرمیوں کا پردہ فاش ہو گیا۔ نائکا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور وہاں موجود معصوم لڑکیوں کو نکال کر ان کے گھروں میں پہنچا دیا گیا۔ ارمینہ کی وجہ سے کئی زندگیاں آزاد ہوئیں، کئی گھر آباد ہوئے، اور اب وہ احمد شاہ کے ساتھ شہر میں اپنے نئے گھر میں تھی۔ بی جان بھی ساتھ تھی، جو ہر وقت ان دونوں پر اپنی دعاؤں کا سایہ رکھتی تھی۔ احمد شاہ نے ارمینہ سے کبھی اس رات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ذکر اسے تکلیف دیتا ہے، بلکہ وہ دن بدن اس کے قریب ہوتا گیا، اس کا خیال رکھنے لگا، اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگا، اور ارمینہ کا دل بھی اس کی طرف مزید مائل ہوتا چلا گیا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، محفوظ تھی۔ وہیں فرزانہ بیگم اپنی کوٹھی میں اکیلی بیٹھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔
سب کی نظروں میں گری ہوئی تھی۔ رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا تھا، اور سب سے بڑا درد یہ تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے دل میں انہوں نے اپنے لیے دوری اور نفرت خود کمائی تھی۔ احمد شاہ ان سے ملتا تھا، مگر پہلے جیسی محبت نہیں تھی، پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا، اور یہ قلعہ انہیں رات دن تڑپاتا رہتا تھا۔ بی جان کے شہر والے گھر میں اس دن ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ فرزانہ بیگم کی غیر موجودگی میں گھر کا ماحول ہلکا پھلکا اور سکون بھرا تھا۔ بی جان اپنی بستری پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان کا وہ نور تھا جو کسی بڑی دعا کے قبول ہونے کے بعد آتا ہے۔ جب ارمینہ نے کمرے میں قدم رکھا تو بی جان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے اپنی دونوں باہیں پھیلائی اور ارمینہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ اس لمحے کوئی لفظ نہیں تھا، صرف آنسو تھے۔ بی جان کے سینے سے لگ کر ارمینہ کو وہ سکون ملا جو مہینوں سے اس کا منتظر تھا۔ بی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی اور دھیمی آواز میں بولی کہ میری بچی، میں جانتی تھی تو ایسی نہیں ہے۔ میری ارمینہ نے کبھی مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی ارمینہ کا سارا درد پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ اس نے بی جان کا دامن تھامے رکھا، جیسے چھوڑا تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ کافی دیر بعد جب آنسو تھمے تو بی جان نے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی کہ میرے وظیفے نے رنگ دکھایا نا، احمد نے خود جا کر ڈھونڈ لایا تجھے۔ یہ سن کر ارمینہ کے گال سرخ ہو گئے اور وہ شرماتے ہوئے بی جان کی گود میں منہ چھپانے لگی۔ تبھی احمد شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بی جان کو ارمینہ کو پیار کرتے دیکھا تو دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگا کر خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ بی جان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے آواز لگائی کہ احمد پتر اندر آ۔ وہ اندر آیا اور بی جان کے قریب بیٹھ گیا۔ بی جان نے دونوں کو باری باری دیکھا اور پھر احمد کی طرف مڑ کر بولی کہ پتر، ارمینہ کے پیپرز ابھی باقی ہیں اور اب رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ گھر تمہارا ہی ہے، میں یہی ہوں، اب اس بچی کو اس کا حق دو۔ احمد شاہ نے گردن جھکا لی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارمینہ جو بی جان کی گود میں منہ چھپائے بیٹھی تھی، وہ اچانک سیدھی ہو گئی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ رخصتی سادہ سی تھی، کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، بس بی جان نے خود اپنے ہاتھوں سے ارمینہ کو سرخ جوڑا پہنایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کان میں آہستہ سے کہا کہ تیری ماں کی جگہ میں ہوں، کوئی فکر نہیں۔ یہ سنتے ہی ارمینہ کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر بی جان نے فوری آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ دلہن کے آنسو نہیں نکلنے چاہیے، خوش رہ میری بچی۔ احمد شاہ دروازے کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سرخ جوڑے میں ارمینہ کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ واقعی نئی دلہن لگ رہی تھی، معصوم، نازک اور اتنی خوبصورت کہ احمد شاہ نے نظریں ہٹانے میں دیر لگائی۔ ارمینہ نے جھکی نظروں سے اسے دیکھا تو اس کے گال اور بھی سرخ ہو گئے۔ بی جان نے ہنستے ہوئے احمد سے کہا کہ پتر، اس بچی کا خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے تیرے پاس۔ احمد نے بی جان کے قدموں میں جھک کر ان کا ہاتھ چوما اور بولا کہ بی جان، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے ہمیشہ نبھاؤں گا۔ رات ہو چکی تھی جب احمد شاہ نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ ارمینہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، ہاتھ آپس میں جوڑے ہوئے، نظریں فرش پر، سانس جیسے رکا ہوا تھا۔ احمد شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ ارمینہ کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے خود محسوس ہو رہی تھی۔ احمد نے اس کے سامنے آ کر ہلکے سے پوچھا کہ ڈر رہی ہو؟ ارمینہ نے بغیر سر اٹھائے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر احمد کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کی ٹھوری اٹھائی اور جب ارمینہ کی آنکھیں اس سے ملی تو احمد نے دھیمے لہجے میں کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں وہی ہوں جس نے کہا تھا کہ محرم ہوں تمہارا، یاد ہے؟ یہ سنتے ہی ارمینہ کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ پڑھائی میں مصروف تھی اور احمد شاہ کمرے میں آیا تھا۔ وہی نرم لہجہ، وہی گرم لمس۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی جسے چھپانے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ احمد نے وہ مسکراہٹ دیکھ لی اور بولا کہ بس یہی چاہیے تھا مجھے، یہ مسکراہٹ۔
پھر اس نے ارمینا کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، مگر وہ فاصلہ بھی گرم محسوس ہو رہا تھا۔ احمد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا کہ ارمینا، میں جانتا ہوں تم نے بہت کچھ سہا ہے۔ اس مہینے جو تم پر گزری وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں وقت پر نہ آ سکا۔ ارمینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی کہ آپ آئے تو اللہ نے بھیج دیا آپ کو۔ اس کی آواز میں سچی عقیدت تھی۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی یہ لڑکی بہت معصوم ہے۔ کیسے اس نے اتنی تکلیف کے بعد بھی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے ارمینا کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا اور بولا کہ اب کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، میں ہوں نا۔ ارمینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ آنسو درد کے نہیں تھے، وہ سکون کے آنسو تھے۔ احمد نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور اس کی پیشانی پر آہستہ سے بوسہ دے دیا۔ ارمینا کا سانس رک گیا، گال آگ کی طرح جلنے لگے۔ احمد نے اسے محسوس کیا اور ہنستے ہوئے بولا کہ اتنا شرمانا بھی ٹھیک نہیں، اب تو عمر بھر ساتھ رہنا ہے۔ یہ سن کر ارمینا نے شرما کر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور احمد کی ہنسی کمرے میں گونجتی رہی۔ اس رات وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے، ہلکی پھلکی بے تکی، کبھی ہنسی کبھی خاموشی، اور اس خاموشی میں بھی ایک گرماہٹ تھی جو دونوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ جب ارمینا کی آنکھ نیند سے بھوجل ہونے لگی تو احمد نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ ارمینا نے آنکھیں بند کی تو احمد دیر تک اسے دیکھتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ دادی جان کا فیصلہ واقعی غلط نہیں تھا۔ اور پھر اس نے آہستہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اس لڑکی کو خوش رکھ، اس کی ساری تکلیفوں کا بدلہ خوشیوں سے دے دے، کیونکہ یہ واقعی اس کی مستحق ہے۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ جب ارمینا کی آنکھ کھلی، پہلے لمحے میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا، پھر احساس ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اچانک قریب سے کسی کی سانسوں کی آواز آئی تو اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ احمد شاہ گہری نیند میں تھا، چہرہ پرسکون، ماتھے پر کوئی شکن نہیں۔ ارمینا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر شرما کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ گال آگ کی طرح جل رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھنے لگی تو احمد کی آنکھ کھل گئی اور اس نے نیم خوابیدہ آواز میں پوچھا، کہاں جا رہی ہو اتنی صبح؟ ارمینا نے بغیر مڑے کہا، بی جان کے لیے چائے بنانی ہے۔ احمد نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، پہلے میری چائے۔ ارمینا نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ ارمینا نے ہلکے سے کہا، ٹھیک ہے بناتی ہوں۔ جب وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی تو احمد پیچھے سے آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور بولا، ارمینا، تمہیں چائے بنانا آتی ہے یا نہیں؟ ارمینا نے پلٹ کر آنکھیں تھوڑی بڑی کرتے ہوئے کہا، بالکل آتی ہے۔ احمد نے شرارت سے کہا، پھر مجھے کبھی پلائی کیوں نہیں؟ ارمینا کے لب مسکراہٹ میں کھل گئے اور بولی، اب روز پئیں گے۔ احمد نے یہ سنتے ہی مطمئن انداز میں کہا، بس یہی سننا تھا، اور واپس چلا گیا۔ ارمینا ہنستے ہنستے چائے بنا رہی تھی اور پہلی بار اس گھر میں اسے ایسا لگا جیسے کہ واقعی اس کا اپنا گھر ہے۔